18 دسمبر کے دوپہر 1 بجے اس بندے نے اپنی درندگی دکھانے کی کوشش کی. اس نے ایک معمولی گھر کی لڑائی پہ مجھے جانوروں کی طرح مارا پیٹا، سیکشولی ہیراس کیا، میرے کمرے میں داخل ہوا، میرے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی کوشش کی. پھر میرے سسر نے میرے شوہر کو پریشرائز کیا کہ اس عورت کو طلاق دے دی جائے، اس کو ساتھ نہیں رکھو گے تم ورنہ میں تمہیں آگ کر دوں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیز چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل میڈیا نیٹ ورک. ناظرین، کہنے کو تو ہم ریاست مدینہ میں رہتے ہیں، لیکن اس قدر ہمارے خون سفید ہو چکے ہیں کہ سسر جو ایک باپ کا درجہ رکھتا ہے، اگر وہی اپنی بہو پہ غلط نگاہ رکھے، اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے. ایسی ایک بہن میرے ساتھ موجود ہے جو اپنے سسر کے تشدد کا شکار ہوئی ہے. انہی سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ان پر اتنا زیادہ تشدد کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، نام بتائیے گا. آمنہ تیمور. جی، اپنے سسر کا نام بتائیے. ریاست علی بھٹی. جی، کام کیا کرتے ہیں؟ میرے سسر کی فیکٹری ہے میڈیسینا فارما کے نام سے. جی، آپ کی شادی کتنی دیر ہو گئی ہوئی؟ میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں. اچھا، تو کب سے آپ کو کب ایسا محسوس ہوا کہ میرے سسر جو ہے مجھ پہ غلط نگاہ رکھتے ہیں؟ میرے سسر شروع سے ہی ایسے تھے، لیکن میری ساس ایک بہت ہی نفیس عورت تھی، تو وہ ہر چیز کو، لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے رکھتی تھی اور مجھے اس بندے سے دور دور رکھتی تھی. وہ ان کی وفات ہو گئی 2 سال پہلے. 2 سال پہلے جب ان کی وفات ہوئی، اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن میں ہمیشہ اس بندے کو اوائڈ کرتی تھی. صرف یعنی کہ ساس کا جب انتقال ہوا تو ان کی ٹوٹل راہیں کھل گئیں، ان کو ٹینشن ہی فری ہو گئی ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس بندے سے دور رہوں، لیکن 18 دسمبر کے دوپہر 1 بجے اس بندے نے اپنی درندگی دکھانے کی کوشش کی. اس نے ایک معمولی گھر کی لڑائی پہ مجھے جانوروں کی طرح مارا پیٹا، کیونکہ میں آلریڈی بیمار ہوں. ٹھیک ہے، میرا گردن کا پرابلم ہے. اس بندے نے مجھے جانوروں سے بھی بدتر ٹریٹ کیا. مجھے لوہے سے، مجھے لاٹھی سے، اور اس کی 3 بیٹیوں نے میرا گلا دبایا، بالکل مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی. جس دن انہوں نے آپ پہ تشدد کیا ہے اس وقت آپ کے ہسبینڈ کدھر تھے؟ میرے ہسبینڈ کام پہ گئے تھے. میں انہی سے رابطہ کرنے کے لیے کال کی تو ان درندوں نے میرا فون بھی توڑ دیا. اور پھر میں نے اپنی جٹھانی کی مدد سے اپنے شوہر سے رابطہ کیا. میرے شوہر نے مجھ سے 15 کی، اور 15 آنے تک یہ لوگ مجھ پہ تشدد کرتے رہے. پھر ہم تھانے گئے. وہاں جا کے میرے شوہر نے کہا چلو میں تمہیں انصاف یہ دلا دیتا ہوں، پولیس تمہیں گارنٹی دے گی یہ آج کے بعد تمہارے پاس نہیں آئے گا، تم صلح کر لو. کیونکہ پولیس اسی ٹائم اس پہ FIR کرنے کے لیے تیار تھی میرے زخموں کی وجہ سے. میں نے تب بھی اپنے بچوں کے لیے کمپرومائز کیا اور صلح کر لی. ان کا آپ کے اوپر اس قدر تشدد کرنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا ایسی انہوں نے آپ کے سامنے ڈیمانڈ رکھی جو کہ آپ پوری نہیں کر پائی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ 18 دسمبر کو تو اس نے اپنی بیٹی کے پیچھے لگ کے میرے ساتھ یہ سارا ظلم اور زیادتی کی. لیکن جب اس کا مقصد اس کے بعد، کیونکہ یہ شروع سے یہ چاہتا تھا، جب اس کو لگا کہ یہ ناکام ہو رہا ہے تو اس نے مجھ پہ جسمانی تشدد شروع کر دیا. پھر میں نے جس دن اپنی میڈیکل رپورٹ کرائی اس دن یہ کھل کے سامنے آیا. مجھے پریشرائز کرنے کے لیے اس بندے نے مجھے سیکشل ہیراسمنٹ کرنے کی کوشش کی، سیکشولی ہیراس کیا، میرے کمرے میں داخل ہوا، میرے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی کوشش کی، اور میں نے اپنے بیٹے کی مدد سے اس کو کمرے سے نکالا اور اپنی جان بچائی. اور اس دن بھی میں نے 15 کال کر کے کمپلین کی کہ مجھے اس آدمی سے بچایا جائے. اس میں آپ کے ہسبینڈ آپ کا کتنا ساتھ دے رہے ہیں؟ میرے ہسبینڈ نے اس دن واپس آ کے اپنے باپ سے بہت زیادہ لڑائی کی، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ان کی برداشت ختم ہے. انہوں نے سمپل اپنے باپ سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ ان کو ایک سیپریٹ گھر لے دیں کیونکہ میری بیوی یہاں محفوظ نہیں. لیکن وہاں پہ میرے سسر نے میرے شوہر کو پریشرائز کیا کہ اس عورت کو طلاق دے دی جائے، اس کو ساتھ نہیں رکھو گے تم ورنہ میں تمہیں آگ کر دوں گا. پھر میں نے 22 دسمبر کو جا کے اپنی اپلیکیشن درج کرائی. پھر میں نے IG صاحب سے، وومن ہیلپ لائن سے، ہر جگہ سے اپنی مدد مانگی. اور جہاں میں جب بہت بے بس ہو گئی تو میں میڈیا پہ آئی، اپنا موقف بیان کیا. جہاں پہ آپ رہتی ہیں کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟
میں نے آپ کو بتایا میری 3 نندیں جو کہ طلاق یافتہ ہیں، میرے ایک جیٹھ ہیں جو کہ ایڈکٹڈ ہیں، ان کی ایک ڈیورس ہو چکی، ان کے 2 بچے ان سے قطع تعلق ہیں، ایک میرے اور جیٹھ ہے جن کی روزانہ ان کی اور ان کی وائف کے میرے سسر اور میری نندوں کے ساتھ تماشے چلتے ہیں، سارا محلہ جانتا ہے۔ یہ اتنا یعنی کہ 3 نندے ہیں، تینوں طلاق یافتہ ہیں، یہ ٹوٹل ماحول جو گھر کا بنا ہوا ہے، یہ کیا وجہ ایسی ہوئی؟ کیا اپنی بیٹیوں کو آپ کے سسر نے کبھی کوئی اچھی بات نہیں کہی کہ اپنا گھر بسانے کے لیے؟ نہیں، میرے سسر نے ہمیشہ اپنی دولت کے غرور میں اپنی ہر بیٹی کا گھر برباد کر دیا، کیونکہ عورت بہت کچھ کمپرومائز کرتی ہے، لیکن میری نندوں کی کچھ حرکتیں ایسی تھی، انہوں نے اپنے کسی نے بھی ایک نند اپنے سکے چچا کے گھر جا کے بھی نہیں بس سکی۔ اب چیز یہ ہے کہ آپ کے سسر جو کہ ایک امیر ہیں، ان کے ظاہری بات ہے اداروں میں بھی تعلقات ہوں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو انصاف مل پائے گا؟ میں اپنے سسر سے تو کوئی انصاف کی امید ہی نہیں رکھتی، میں انصاف کی امید رکھتی ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعلیٰ پاکستان سے، آئی جی پنجاب سے، کور کمانڈر صاحب سے، مجھے ان سے انصاف چاہیے کیونکہ میں ان کی بیٹی ہوں اور میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اگر مجھے انصاف نہیں ملا تو میرے پاس سوائے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے کے اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ جب آپ کی ساس جو تھی وہ حیات تھی، ان کا آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ میری ساس ہمیشہ میرے سسر اور میرے جھگڑے کو سلجھاتی تھی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کی نیت سے بخوبی واقف تھی، اس لیے وہ مجھے ان سے ہمیشہ دور ہی رکھتی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی بیٹیاں بھی بے قابو ہو گئی اور وہ خود بھی بے قابو ہو گئی۔ جی ناظرین، ہمارے اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ یہ بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے۔ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انصاف نہیں ملتا۔ جو پاورفل لوگ ہیں ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جن کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی ان کو ہر جگہ پہ دبایا جاتا ہے۔ یہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم پاکستان، آئی جی صاحب، یہ جتنے بھی ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، سب سے یہ آج اپیل کر رہی ہیں کہ لہٰذا کہ ان کی مدد کی جائے، ان کو انصاف دیا جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔